کا تھوڑا سا اگر آپ 2-4 منٹ میں اپنے وہ تھوڑا سا بتا دیں، یہ ساتھی شوق رکھتے ہیں۔ بس اگر کوئی اس سے استفادہ کر سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ سلفی والدین کے گھر پیدا ہوا، اور الحمدللہ انڈیا میں ہم لوگوں کا علاقہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کو بستی کا نام ہے پپرا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں انگریزوں کا کوئی اثر نہیں رہا ہے آخر دم تک۔ اور ہوا ایسا کہ وہ کہیں سے بھاگ کے آئے تھے، کوئی بادشاہ تھا، ایک بستی پپرا نام کی لکھنؤ اور اس کے درمیان تھی، وہاں سے کوئی راجہ تھا، اس کے ظلم سے بھاگ کے آئے، تو یہ علاقہ تھا جنگل کا، دور تک کاٹ کر کے انہوں نے اور اپنا قبضہ کیا، اور بہت دنوں تک اسی میں جیتے رہے۔ پھر انگریزوں کے زمانے میں آخر میں کوئی آیا تو اس کو مار اور کر کے بھگا دیا، ادھر آتے ہی نہیں تھے اپنی حکومت۔ اور ہمارے دادا میں جانتا ہوں اچھی طرح 45 سال تک اس 3 گاؤں کے جو خاندان تھے ان کے ذمہ دار رہے، اور ہمارے پردادا میں ایک بھوج بابا تھے، وہ مسجد اب بھی کھڑی ہے 400 سال کی طرح، بالکل بابری مسجد کی طرح انہوں نے بنایا، اور اس کی تاریخ ہے، بتایا ہمارے پردادا نے کہ وہ ایسا ہوا کہ مسجد کی بنیاد انہوں نے رکھی تو 4-5 بھائی تھے، اس میں سے ایک مر گئے، تو وہ پرانا عقیدہ غلط قسم کا تھا، کہا کہ بھائی مسجد نہیں روحتی ہے، یعنی مسجد ہم لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے، مسجد ٹھپ کر دیا۔ 12 سال تک بنیاد رکھ کے مضبوط ہو گئی وہ۔ اب اس کے بعد اس میں سے ایک نکلے کہیں باہر، کہتے ہیں دلی تک پہنچے پڑھنے کے لیے، وہاں سے آئے تو کہتے ہیں چاہے کوئی ایک فرد بھی نہیں گھر کا رہ جائے، مسجد کو بنانا ہے، تو بنایا۔ اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں ہمارے ہاتھ سے، ہمارے خیال سے، اور الحمدللہ اسی طرح کھڑی ہے وہ مسجد اب بھی، تو الحمدللہ۔ اور پھر ہم نے دادا کو دیکھا، ہمارے یہاں قانون انہوں نے بنا رکھا تھا کہ اسلامی جو کر سکتے ہیں احکام کی تنفیذ، کوئی شراب نہیں پی سکتا، کوئی اور غلط کام نہیں کر سکتا، رات میں 12 بجے کے بعد دیکھا جائے تو اس کو پکڑ کر کے سرزنش کی جا سکتی ہے۔ 2 آدمی غلط کام کیے، ان کو کوڑے لگاتے ہوئے میں نے خود دیکھے، چھوٹا تھا، آم کا بڑا سا درخت تھا، اس کے سامنے ہنگامہ ہوا، کھڑا ان کو لا کے اور عورت کو منہ باندھ کر کے، اور پھر اس کے بعد کوڑے لگے، سب کچھ ہوا الحمدللہ۔ اس طرح کر کے بفضل اللہ تعالیٰ ایسے ہی علاقے میں پیدا ہوئے، آخر دم تک ہمارے یہاں گائے کا قربانی ہوتی تھی، چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، آسامی لوگ جو تھے، ہم لوگ زمیندار کے نام سے مشہور تھے، تو آسامی لوگ لا کر کے پیسہ دے کے جاتے تھے، ہمارے نام کی قربانی کر دینا، گوشت پہنچا دینا، ہم ہی لوگ یہی لوگ پہنچاتے تھے۔ بہرحال یہ سب تھا، الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ذلت کے اس میں جو نئی حالت ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اور ہم لوگوں کا خان کے نام سے مشہور کیے ہیں، تو یہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، ہوتا ایسا تھا کہ ایک پیر خاندان، اور وہ بھی الحمدللہ سلفی لا کے بسائے تھے بہت دنوں سے، ان کی ذمہ داری گھر بنا کر کے دینے کی، کھلانے پلانے کی، سب پورا اپنے دادا ہی کے ذمہ تھا، اور ان کا کام تھا صرف پڑھائیں بچوں کو، اور نماز روزہ جنازہ یہ سب اس طرح۔ کوئی پڑھتا نہیں تھا۔ جب میں نکلا ہوں پڑھنے کے لیے تو لوگوں نے بڑی عزت کی ہماری، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جزائے خیر دے، میں دعا دیتا ہوں، کہا ہمارا بچہ جا رہا ہے پڑھنے، تو اتنی خوشی۔ اس زمانے میں بس ملتی تھی 1.5 کلومیٹر دور، یعنی آپ یہ سوچیں کہ کم سے کم 70-80 مرد عورتیں ہمارے رخصت کے لیے جاتے تھے، اور ہر ایک جیب میں اپنے خاندان ہی، کوئی خالہ ہے کوئی بھرتے جاتے تھے۔ میں بہت مالدار تھا الحمدللہ، یہاں تک کتنے لوگوں کو بنارس پڑھتے ہوئے میں نے قرض دیا۔ میں سن 66 میں جب آیا ہوں ادھر، اللہ کی قدرت سے کیسے داخلہ ہوا جس کا کوئی تصور نہیں، جب میں آیا یہاں سن 66 میں، تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم $65 ہم نے بھنا کے لا کر کے مدینے میں، اور پہلے مرتبہ پہنچا تو کتاب خریدا، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ کی قدرت اس طرح الحمدللہ اس میں پلے، اور پھر وہاں ہم گاؤں کے علاقے اسکول میں پڑھ کر کے پھر اپنا سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد، ایک جن کو ہمارے پردادا نے بھیجا تھا سید نذیر حسین کے پاس پڑھنے کے لیے، مولانا امراللہ، ہمارے ہی گاؤں کے پیر خاندان کے جن کو رکھا تھا، وہ پڑھ کے آئے، بہت ہی نیک آدمی اور بہت ہی مستجاب الدعوات، والد صاحب ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو وہ اور ایک مولانا عباد اللہ، دونوں ساتھی تھے، گئے تھے دلی میں۔ سید نذیر حسین کا نام آپ لوگ سنتے ہوں گے، دلی میں جو بہت بڑی 60 سال تک حدیث شریف کی انہوں نے خدمت کی۔ پھر آئے تو انہوں نے اسکول قائم کیا، اس اسکول میں اچھی سے اچھی پڑھائی مشکات شریف تک ہوتی تھی، 3 سال میں نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر مولانا نذیر احمد املوی جو جامعہ رحمانیہ بنارس میں جامعہ رحمانیہ میں پڑھاتے تھے،
وہ آئے، جلسہ کوئی تھا تو اس میں وہاں پہنچے جب، تو ہمارے استاد نے کہا کہ ان کو آپ وہاں لے جائیے، اب یہاں کی پڑھائی ختم ہو گئی. ایسے بہت چھوٹے ابھی ہیں، عمر چھوٹی تھی، قد بھی چھوٹا تھا. تو انہوں نے کہا ابھی بہت چھوٹے ہیں. کہا مولانا لیکن آپ کے معیار، وہ پڑھ چکے تھے ان کے پاس، مولانا جلال الدین صاحب کہتے تھے آپ کے معیار پہ بچہ اترے گا. کہا اچھا لے کے آؤ. تو وہیں انہوں نے امتحان لیا تو بہت خوش ہوئے الحمدللہ، اور کہا کہ تمہارے علاقے کے کوئی پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آ جاؤ. گیا وہاں پڑھا الحمدللہ. پھر اس کے بعد جامعہ سلفیہ جب قائم ہوا، جامعہ سلفیہ میں ہم پڑھ رہے تھے، تو جامعہ سلفیہ کے اوپننگ کے وقت ہمارا آخری سال تھا. اس وقت آئے شیخ بن باز کو دعوت دی تھی لوگوں نے وہاں جانے کے لیے، تو خود تو نہیں گئے لیکن شیخ عبدالقادر شیبۃ الحمد کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حمد شبیلی جو تھے اس وقت وہاں سفیر سعودی سفارتخانے کے دلی میں، وہ آئے. اور میں بھی اس وقت بھی کم عقل تھے، ہم لوگ تھے، لڑکے آئے ہوئے تھے باہر سے، مئو سے اور کہاں سے. ہمیں بلہ تو دے دیا تھا کہ ذرا سا نگرانی کو، لیکن ہم ادھر ادھر ایسے ہی گھوم رہے تھے. اچانک اسٹیج سے آواز آئی کہ فلاں کہیں بھی ہو پہنچ جائیں. سن کر کے پیٹ ہل گیا کہ بھائی ہم تو غلطی کیے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ہم کوئی جرم ہے. ہوا ایسا کہ شیخ عبدالقادر نے کہا کہ ہمیں 4 لڑکے شیخ بن باز نے کہا ہے کہ یہاں جامعہ اسلامیہ پڑھنے کے لیے لے آئیے گا. اچھا ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی، تمام بچوں کو تلقین کرتا ہوں کہ اللہ سے بچپن کی دعا کبھی رائگاں نہیں ہوئی ہماری. اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. یقیناً 2 دعا ہمیشہ میں پڑھتا تھا اور اب بھی وہ پڑھتا ہوں اس زمانے سے بھی جبکہ بہت چھوٹا تھا. ایک تو یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بڑی جامع دعا ہے الحمدللہ، اس وقت پڑھ چکا تھا، اس کا معنی سمجھتا تھا. دوسری دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، سجدے میں ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، اس کو بھول کے چھوڑ دیں. تو الحمدللہ اس دعا کی برکت سے ہمیشہ اللہ نے برکت دی. میرے وہم گمان میں نہیں تھا اس وقت جب میں پڑھتا تھا بنارس میں، تو میرا نمبر، میں چھوٹا تھا لیکن نمبر اچھے سے اچھا آتا تھا. تو پرانے نمبر کے تحت انہوں نے مجھے بھی چنا، جبکہ 3 آدمی 1 سال سے فارغ ہو کر کے پڑھا رہے تھے. ان کو لیا، میں چھوٹا تھا مجھ کو بھی لیا. تو نام پکار رہے تھے، وہ 3 تو حاضر ہو گئے. گاڑی میں ان کے کالی گاڑی مرسیڈس پہلی مرتبہ میں نے دیکھی تھی، وہ کھڑے دروازے پہ بیٹھے تھے گاڑی میں اور کہتے ہیں کہ ان کو لے کے آؤ. تو وہ لوگ کہتے ہیں ادب میں کہ آپ لوگ چلیں کلارک ہوٹل، ہم ان کو لے کے آتے. کہا نہیں لے کے آؤ. تو ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے آواز دیا، میں گیا تو کھینچے لے جا رہے ہیں بکری کی طرح ایک صاحب. ہم نے کہا بات کیا ہے؟ کہا چل بندے اللہ کے. تو گئے، تو ڈھکیلا گاڑی میں گئے. تو جب کلارک ہوٹل پہنچے تو ہاں انہوں نے باقاعدہ انٹرویو لیا. تو اللہ کا شکر ہے جو ذمہ داروں نے اس وقت بتایا، کہا شیخ عبدالقادر شیبۃ الحمد نے کہا اصغرہم احسنہم، جو سب سے چھوٹا ہے وہ سب سے اچھا ہے. عربی ہماری اس وقت بھی ہم بولنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ یہاں لے کے آیا الحمدللہ. جامعہ اسلامیہ میں بھی نمبر وار ہر سال جو پاس ہوتا تھا اسی طرح اس کی سیٹیں ہوتی تھی بیٹھنے کی. پہلے نمبر کی جو پہلا نمبر آیا ہے، تو اس طرح ہماری پہلی دوسری رہا کرتی تھی. آخر میں جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے تھوڑی اور محنت کی تو الحمدللہ پہلے نمبر پہ، اور پوری کالج میں پہلا نمبر رہا ہمارا. اور ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ہوئی کہ جو لوگ سوچتے تھے، بہت سے لوگ افریقہ چلے گئے، کتنے اچھے اچھے لوگ افریقہ جا کے دعوت نامہ. والد صاحب کا کہنا تھا تم آؤ یہاں، اپنی زمینداری میں رہو، اور کھیتی جو کچھ تھوڑی بہت ہے بانٹ ٹونٹ کر کے جو کچھ ملی ہے اسی میں رہو، اور علاقے کی اصلاح کرو. یہی ذہن میں بسا ہوا تھا کہ جانا ہی ہے. سبحان اللہ. کتابیں بھی بہت کچھ پہنچا چکا تھا میں، لیکن اللہ کی قدرت جس سال فارغ ہوئے تو سب سے پہلے سعودیہ میں MA کا شعبہ کھلا، MA کا کلیہ شریعہ کا اور حدیث کا شعبہ کھلا. اور پھر مدینہ کے میں آئے 4 استاد آئے، جس میں مولانا مصطفیٰ اعظمی، امین مصری، ابو عبدالوہاب، ابو سلیمان جو اس وقت حیات کبار العلماء کے ہیں، وہ لوگ آئے انٹرویو لینے. تو الحمدللہ میرا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مدینہ، والد صاحب آتے ہوئے انہوں نے کہا، پہلے تو روک رہے تھے ابھی چھوٹی عمر ہے جا کر کے تمہاں گمراہ ہو جاؤ. میں نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں اور میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، یہ وعدہ ہے. کہا اچھا قرآن یاد کرنا. تو ہم نے وہاں قرآن یاد کرنے کی کوشش کی پورے طور پر، وقت نہیں ضائع کیا. چھٹی کے وقت عصر کے بعد یا تو شیخ حماد کے ہاں یا شیخ صالح کے ہاں، بہت الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا. انٹرویو میں جو بیٹھے تو جو اساتذہ بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، ان سے اچھا ہمارا جواب رہا الحمدللہ. شیخ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی مراکشی کے گھر رہنے کی وجہ سے عربی ادب بھی بڑی اچھی رہی اللہ کے فضل سے، تو اس میں بھی اچھا نمبر. تو شیخ امین مصری جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا نمبر سب سے اونچا ہے.
دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ایسی مجلسوں میں جو چیز کوئی ایسی نئی ملے اس کو کیش کر لینا چاہیے. ایک کتاب جرح و تعدیل کی ہے، جبکہ وہ جو لوگ ایم اے وغیرہ کرتے ہیں اسی میں رجال کو دیکھ کر کے حدیث کی تصحیح تضعیف. شیخ حماد انصاری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کے یہاں بیٹھ کر کے رات ان کے عصر کے بعد تو کوئی حدیث ڈھونڈتے تو کہتے ذرا یہ اس کا ترجمہ دیکھو، اس کا ترجمہ دیکھو. تو ان سب کتابوں کا نام اور موضوع سب اچھی طرح معلوم. تو انہوں نے پوچھا کہ جرح و تعدیل کا موضوع کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ کتاب اس معنی میں ہے یہ اور وہ. اور یہ ایک لفظ ہلالی صاحب، ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کے گھر پہ میں ہوا کرتا تھا، تو ان کو کسی کتاب کی ضرورت پڑی ڈھونڈنے کی کہ 100-150 سال پہلے چھپی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہندوستان میں ہم نے پڑھی ہے، جا کے دیکھو یعنی کہاں چھپی ہے. تو کہاں کس میں دیکھیں؟ ایک کتاب ہے، ایک یہ بیروت کے ایک عیسائی آدمی نصرانی آدمی نے لکھا ہے، الیاس ترکیس، معجم المطبوعات الاسلامیہ. اسلامی کتابیں جو چھپی ہیں ان کا انڈیکس یہ فلاں سن میں چھپی، ہندوستان میں، باقی پور میں، کہاں کہاں، پورا ڈیٹیل. تو پہلی مرتبہ ان سے میں نے سنی یہ بات کہ یہ کتاب اس موضوع کی ہے. اتفاق سے جو انٹرویو لے رہے تھے وہاں عبدالوہاب ابو سلیمان، تو خاص طور پہ ایم اے وغیرہ کے لیے معلومات ہونی چاہیے کہ مراجع جہاں سے آپ کس کتاب سے یہ چیز لے سکتے ہیں، وہ چیز لے سکتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی کتاب کے بارے میں تمہیں، ہاں انہوں نے پہلے چیلنج کیا، کہا ایک سوال ایسا ہے کہ ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا، کسی نے نہیں جواب دیا، پوچھوں؟ ہم نے کہا پوچھئے، بڑے کھم ٹھوک کر کے ہم نے بھی کہا پوچھئے. تو مصطفیٰ اعظمی ہندوستانی انہوں بہت خوش ہوئے جب میں نے ایسے ہی دلیری سے کہا. کہتے ہیں کسی نے اس کا نہیں جواب دیا، تم دے سکتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. تو انہوں نے کہا ہمیں اگر کسی کتاب کے بارے میں معلوم ہو کہ کب چھپی ہے تو کس مرجع اور کس کتاب سے میں دیکھیں گے. تو ہم نے کہا معجم مطبوعات الیاس ترکیس. پھڑک گئے، کہتے تم کہاں پڑھے ہو، کیسے؟ تو مصطفیٰ اعظمی ہندوستانی کہتے ہیں جانتے ہو ہندوستان والے عالم ہوتے ہیں. انہوں نے ان کو تو بہرحال اللہ کا شکر. اور میں یہ اس میں نصیحت بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں نوٹ کر لینی چاہیے. جو نئی چیز ملے، ہر جگہ نہیں ملتی اس طرح کی چیزیں. تو وہ ایک مرتبہ شیخ نے ہم سے کہا تھا کہ ذرا اس کتاب کے بارے میں دیکھو، وہ چیز ذہن میں تھی اور اس سے جواب دیا الحمدللہ. تو بہرحال ایم اے پڑھنے آئے. ایم اے میں الحمدللہ ہم نے تھیسس جلدی سے مکمل کیا. پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کا راستہ بند تھا. ذہن میں یہی تھا کہ ہمیں ہندوستان جانا ہے. جس سال پی ایچ ڈی، وہی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نے اتنا احسان کیا، جس سال ایم اے سے فارغ ہوئے پی ایچ ڈی بھی کھل گیا. اور پی ایچ ڈی میں سب سے پہلا مجھے قبول کیا گیا. اور پھر وہ جوہیمان کا حادثہ ہوا تو گھر میں بیٹھ کر کے اس وقت میں نے 15 دن، باہر نکلنا ذرا سا خطرناک تھا، 15 دن میں بہت کام کیا. یعنی 200 احادیث کی تخریج، اور ہم نے رات دن نیند نہیں آئی، فوراً اٹھے. اور گھر میں ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے ہمیشہ کتابوں کا ذخیرہ رکھا، کتاب خریدتا تھا یا پھر بھائیوں کے لیے کچھ خدمت کے پیسے بھیجتے تھے. تو ہمیں لائبریری وغیرہ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اللہ کہ ہم نوٹ کر لیتے تھے کہ فلاں قلمی نسخے میں اس کو دیکھنا ہے، تو ایک دن ہفتے میں یا 15 دن پر چلے جاتے تھے. الحمدللہ ہم نے 2.5 سال کے اندر پی ایچ ڈی کا تھیسس پیش کیا. اور 1400 میں وہ حادثے کی وجہ سے اس وقت یونیورسٹی بند رہی. جب محرم کی تاریخ ہوئی تو اس کو ہم نے، جب جامعہ کھلا اور امن ہوا مکے میں، تو ہم نے پیش کیا. الحمدللہ 1401 میں ہمیں ڈگری مل گئی پی ایچ ڈی کی بفضل اللہ تعالی حدیث شریف میں. اس کے پہلے ہی الحمدللہ حرم پاک میں مجھے پڑھانے کو لے لیا تھا. ایسے ہی راستے اللہ تعالیٰ کھولتا رہا. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ایسا کہ ہمیں اسی وقت بیٹھا دیا تھا. باہر کے لوگوں کو جو غیر سعودی ہوتے ہیں ان کو حرم میں درس دینے سے منع کیا جاتا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے فضل سے بہرحال انہوں نے، ذمہ داروں نے، شیخ سویل تھے اور سلیمان بن عبید تھے، انہوں نے فتویٰ اور درس دینے کے لیے مجھے اسی وقت بیٹھا دیا تھا. حج میں عربی میں درس دیتا تھا اور اردو میں بھی درس دیتا تھا الحمدللہ. پھر اس کے بعد پھر جامعہ فارغ ہو کر کے ہم جامعہ میں چلے گئے پڑھانے کے لیے. تو پھر حالات بنے، اللہ تعالیٰ نے نیشنلٹی بھی وہاں کی دلا دی. نیشنلٹی کے بعد پھر ہمیں نہیں معلوم تھا، ذمہ داروں نے حرم کے لکھا بادشاہ معظم کو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، شاہ فہد، تو ان کے پاس لکھا. وہ ہوتا ایسا ہے کہ نام دے کر کے سرٹیفکیٹ ہماری ان کے پاس تھی، کیونکہ انہوں نے ایڈوائزر کی حیثیت سے مجھے لے لیا تھا یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے. ہم چونکہ اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر تھے تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ وزارت تعلیم عالی سے، ہائی اسٹڈیز سے اجازت مل سکتی ہے کہ یہ کہیں اور
مستشار یا ایڈوائزر کے حیثیت سے کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے مجھے رکھا 3 سال تک. پھر اس درمیان میرے کاغذات تھے، مجھے معلوم نہیں تھا، انہوں نے بھیجا شیخ بن باز کے دفتر میں، CID وغیرہ میں بھیجا کہ آدمی کیسا ہے. سب میں الحمدللہ اچھا ہی رزلٹ رہا جیسا کہ ہوا. مجھے معلوم نہیں تھا، اچانک بادشاہ کے دستخط کے ساتھ آیا کہ یہ حرم میں درس دیں. تو شیخ سبیل نے اس وقت بلایا کہ آ کر کے تم ملنا چاہتے ہیں. شیخ سبیل کے لڑکے ڈاکٹر عمر نے کہا کہ والد صاحب 5 بجے آج ملنا چاہتے ہیں آپ سے. تو میں گیا تو انہوں نے باقاعدہ جو قرار ہوتا ہے یا کیا کہیں گے اس کو، قرار داری کو، اپوائنٹمنٹ لیٹر، جی وہ سب لکھ کر کے تیار کر کے اور مجھے دکھایا. تو میں یقیناً ایک خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں وہ چھلک آئے، اور مجھے خبر بھی نہیں تھی. جیسے ایک نعمت غیر مترقبہ جس کا انتظار بھی آدمی نہ سوچ نہ پائے. تو انہوں نے کہا جا کر کے کوئی اچھی جگہ کرسی لو. اور اس کے بعد سے آج 17 سال یعنی نہیں 15 سال ہو رہا ہے الحمدللہ جب سے میں الحمدللہ بخاری شریف ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سنن نبی داؤد بھی آدھے سے زیادہ ہو گئی، اور وہ اصول حدیث کی 3-4 کتابیں پڑھائیں. الحمدللہ یونیورسٹی کے اچھے لڑکے بھی بیٹھتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی گزاری. اور اللہ کا شکر ہے کہ حرم کے سامنے میں کھل کر کے کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھیں گے قرآن حدیث کے علاوہ، اگر نہیں معلوم ہے تو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھتے تھے، عطا ابن ابی رباح بیٹھتے تھے. اگر ہم خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سالم نہیں رکھے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال صحیح بات بولنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے اور اپنے دین کی خدمت لے.